اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنا گھر بار، شہر، خاندان والوں کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو اس سرزمین کی طرف سے نکالا جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور اس کے علاوہ یعقوب بھی عطا کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی قوم سے جدائی اختیار کی اور ان کے ملک سے ہجرت فرما لی۔ آپ کی زوجہ محترمہ کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ آپ کے ساتھ آپ کے بھتیجے حضرت لوط بن ہاران بن آزر بھی تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی نیک اولاد عطا فرمائی۔ یہ جب سفر کر رہے تھے تو ایک ملک سے ان کا گزر ہوا۔ اس ملک کا بادشاہ ظالم بادشاہ تھا اور بدکار تھا۔ جو بھی انسان وہاں سے گزرتا اس کے ساتھ جو خوبصورت عورت ہوتی وہ اس کے ساتھ بدکاری کرتا۔ اسے پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں، یہاں سے آئے ہیں یہاں پر ہمارے ملک میں، اور ان کے ساتھ ایک خوبصورت عورت بھی ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک شہر یعنی مصر میں داخل ہوئے جہاں ایک ظالم بادشاہ حکمران تھا۔ اسے بتایا گیا کہ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خوبصورت خاتون کے ساتھ آئے ہیں۔ بادشاہ نے بلا بھیجا اور کہا تمہارے ساتھ یہ عورت کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ میری دینی بہن ہے۔ اس نے کہا اسے میرے پاس بھیج دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بھیج دیا کیونکہ وہ اکیلے تھے، ان کے پاس کوئی سیکیورٹی والا، کوئی فوج نہیں تھی۔ فرمایا میری بات کو جھٹلانا نہیں، یعنی حضرت سارہ علیہ السلام سے فرمایا میری بات کو جھٹلانا نہیں، میں نے اسے بتایا ہے کہ تم میری بہن ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ زمین پر ہم دونوں کے سوا کوئی مومن موجود نہیں۔ جب سارہ علیہ السلام بادشاہ کے پاس پہنچی تو وہ آپ کی طرف برے ارادہ سے پڑھا، اور آپ نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی، نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور اپنے جسم کو اپنے خاوند کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے، اب اس کافر کو مجھ پہ مسلط نہ فرمانا۔ بادشاہ کی سانس بند ہو گئی، حتیٰ کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا اور اس سے فالج ہوا اور وہ گر گیا۔ پھر اس نے کہا وہ سمجھ گیا کہ اس کی وجہ سے مجھے پر عذاب آیا ہے۔ اس نے حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا کہ دعا کرو میرے اوپر سے یہ مصیبت دور ہو جائے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کی تو اس کے جسم سے یہ مصیبت ختم ہو گئی۔ وہ پھر دوبارہ برے ارادے سے پڑھا۔ پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو فالج میں مبتلا کر دیا۔ غرض 3 دفعہ ایسے ہوا۔ پھر اس نے دربان سے کہا کہ تم میرے پاس کوئی جنیاں لے آئے ہو، اسے واپس ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیج دو اور اسے ہاجرہ علیہ السلام دے دو۔ سارہ علیہ السلام واپس آ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اللہ نے کافروں کی تدبیر ناکام بنا دیا اور خدمت کے لیے ایک لڑکی دے دی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی اس سے محفوظ رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جب سارہ علیہ السلام بادشاہ کے پاس گئیں اسی وقت اٹھ کے نماز پڑھنے لگے، اللہ سے دعائیں کرنے لگے کہ وہ آپ کی اہلیہ کو محفوظ رکھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی اہلیہ کو محفوظ رکھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیا، وہ صدوم کے شہر میں اقامت پذیر ہو گئے جو اس دور میں اس علاقے کا مرکزی شہر تھا۔ یہاں کے باشندے کافر، بدکار اور شریر تھے۔ اس کے بعد کچھ بدماشوں نے حضرت لوط علیہ السلام پر قابو پا کر انہیں قید کر لیا، ان کا مال چھین لیا، مویشیوں کو ہانک کر لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خبر ملی تو آپ 318 افراد کو لے کر روانہ ہوئے۔ آپ نے لوط علیہ السلام کو بھی چھڑا لیا، ان کا مال و متاع بھی واپس لے لیا، اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی بہت سی تعداد کو تہہ تیغ کر دیا، انہیں شکست دی اور ان کا تعاقب کیا حتیٰ کہ دمشق کے شمال تک پہنچ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پاک باز اولاد کی دعا فرمائی، اللہ نے آپ کو اس کی خوشخبری دی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المقدس میں رہتے ہوئے 20 سال ہو گئے تو سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ رب نے مجھے اولاد سے محروم رکھا ہے، آپ میری لونڈی ہاجرہ علیہ السلام کے پاس جائیں،
شاید اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے اولاد عطا فرما دے۔ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ حاجرہ علیہ السلام دے دی تو وہ ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس گئے اور وہ امید سے ہو گئی۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جب وہ امید سے ہو گئی تو اپنی مالکہ کو حقیر جاننے لگیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو غیرت آئی اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شکایت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم جو چاہو کرو۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئی اور بھاگ کر ایک چشمے کے پاس پہنچی۔ انہیں ایک فرشتہ ملا۔ اس نے کہا خوف نہ کر، تیرے ہاں جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت خیر اور برکت عطا فرمائے گا۔ اس نے انہیں واپس جانے کا حکم دے دیا اور خوشخبری دی کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھیں گی۔ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام واپس آئیں تو ان کے ہاں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بھائی اسحاق علیہ السلام سے 13 سال پہلے پیدا ہوئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے خوشخبری دی کہ حضرت سارہ علیہ السلام کے ہاں اسحاق پیدا ہوں گے۔ بہرحال جب حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ہاں اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس سے سارہ علیہ السلام کے جذبات مجروح ہوئے۔ انہوں نے حضرت خلیل علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ انہیں ان کے سامنے نہ رکھا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے کو لے کر اللہ کے حکم سے وہاں چلے اور وہاں آباد کیا جسے آج کل مکہ مکرمہ کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت دودھ پیتے بچے تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں وہاں چھوڑا۔ جب چھوڑ کر پلٹے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اٹھ کر دامن پکڑ لیا اور بولی ابراہیم آپ ہمیں اس جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمارے پاس تو ضرورت کی اشیاء بھی نہیں ہیں۔ جب بار بار سوال کرنے پر جواب نہ ملا تو انہوں نے کہا کیا آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ تب انہوں نے کہا اگر یہ بات ہے تو وہ ہمیں ہلاک نہیں ہونے دے گا۔ اس طرح سے حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ مکرمہ میں آباد ہوئی اور وہ رات انہوں نے وہاں پہ اکیلے گزاری، کوئی بھی وہاں پہ نہیں تھا۔ پھر جب توشہ ختم ہو گیا، کھانا پینا ختم ہو گیا تو بچہ بھی بھوک سے بلکنے لگا، خود بھی پیاسی ہو گئی اور پیاس کے دوڑ میں ادھر ادھر دوڑنے لگیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔